الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کے فضل سے رمضان کی مبارک ساعتیں اپنی برکتوں کے ساتھ ہم پر وارد ہوئی. رمضان ایک بازار بن کر آیا اور اس بازار میں نفع کمانے والوں نے نفع کمایا اور خسارہ اٹھانے والوں نے خسارہ اٹھایا. ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے رمضان کی قدر کی، اس میں عبادتوں کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، تہجد کا اہتمام کیا، دعاؤں میں لگے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرتے رہے، صدقات و خیرات کا بھی اہتمام کرتے رہے. اور ایسے بھی لوگ تھے جن پر رمضان کا مہینہ آیا اور گزر گیا. انسان جیسے اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی بدلے اسے ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: یوم تجد کل نفس ما عملت، کہ قیامت کے دن انسان جو کرے گا، جیسا کرے گا ویسا اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود پائے گا. اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے بدلے ملیں گے، اور برے اعمال کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برے بدلے ملیں گے. صحیح مسلم میں ایک روایت بیان کی گئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے پکار کر کہتا ہے، ینادی ربکم، رب العالمین سارے انسانوں کو مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں: میرے بندو، میں تمہارے اعمال کو محفوظ کر رہا ہوں، تمہارا ایک ایک عمل میرے پاس لکھا جا رہا ہے اور محفوظ ہو رہا ہے. تو کل اگر کسی کو آج کسی نے اچھا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے اچھا بدلہ ملے گا، اور کسی نے برا کیا تو اس کو برا بدلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو اچھا بدلہ ملا اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے کہ اللہ کی توفیق سے مجھے نیک اعمال کی توفیق ملی. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو مجھے نیک اعمال کی توفیق نہ ملتی. اور اگر کسی کو برا بدلہ ملے، فلا یلومن الا نفسہ، تو اس کو چاہیے کہ خود کو ملامت کرے. اگر کسی کو برا بدلہ ملا تو وہ خود کو ملامت کرے کہ میں اسی کا مستحق تھا کہ مجھ کو یہی بدلہ ملتا. اللہ رب العزت نے انسان کو پورا اختیار دے رکھا ہے کہ تم اچھے اعمال کرو، برے اعمال کرو، تمہیں اختیار ہے. نماز پڑھنا ہے پڑھو، نہ پڑھنا ہے نہ پڑھو، لیکن یاد رکھو کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بدلہ میرے یہاں ملے گا.
اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کی رشتہ داری نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے دوست ہو تو مر جاؤ، مرنے کے بعد تو خود ہی تمہیں اندازہ لگ جائے گا کہ کون اللہ کا بیٹا تھا اور کون اللہ کا دوست تھا۔ آج ہمارا بھی حال کچھ ایسا ہی ہو گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایمان کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے، اب اللہ تعالیٰ کے ہم رشتہ دار ہو گئے اور جنت کے تو ہم ٹھیکیدار ہیں، جنت تو ہمارے لیے بنی ہے، جنت سے ہمیں کون روک سکتا ہے؟ محمد کے صدقے میں ہمیں جنت تو مل کر رہے گی۔ امت محمدیہ کا یہ نظریہ سیم وہی نظریہ ہے جو یہود و نصارہ کا نظریہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی مدت متعین نہیں کیا ہے، بلکہ مرتے دم تک اللہ کی بندگی میں لگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔ موت آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہمیں مصروف رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک صفت بیان کی ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو نیکیاں کیا کرتے ہیں، ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ خیر کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں کہ جلدی جلدی نیک اعمال کر لیں۔ وہم لہا سابقون، اور وہ خیرات کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، نیک اعمال کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ، کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ لوگ مراد ہیں کہ جب وہ گناہ کا کام کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس سے مراد وہ شخص ہے اور وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اس حال میں بھی وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معلوم نہیں ان سے ان کے روزے قبول کیے یا نہیں کیے۔ نماز پڑھی تو معلوم نہیں ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ انسان اگر ایمان والا ہے تو اس کو ڈرنے کا مقام ہے۔ ہم نے روزے رکھے، معلوم نہیں ہمارا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ ہم نے صدقہ و خیرات کیا، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ ہماری زبان حال سے یہ خوف ظاہر ہونا چاہیے کہ معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ ہمارا حال یہ ہے، کوئی موسم آیا تو ہم نے عبادت کر لیا، رمضان کا موسم آیا تو خوب عبادت ہو رہی ہے، اور رمضان کا موسم گزر گیا تو نمازوں کے بھی لالے پڑ گئے، نماز بھی ہم سے نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ ہمارا حال اس عورت کی طرح ہے۔ مکہ میں ایک عورت تھی جس کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بطور مثال کے بیان کیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت کاٹنے کے بعد اس کو کھول دیا۔ ایک عورت تھی جس کو امرأۃ الخرقہ کہا گیا، یعنی وہ عورت جو احمق عورت تھی، پھوہڑ عورت تھی، بس سلیقہ تھی۔ وہ دن بھر خود کو تھکاتی تھی، خوب جو ہے سوت کاٹتی، اور سوت جب مکمل کٹ کر تیار ہوتا تو اس کو کھول دیا کرتی تھی، یہی اس کا معمول تھا۔ ظاہر ہے اس کے سوت کاٹنے کا اسے کوئی نفع نہیں ہوا، فائدہ نہیں ہوا۔ ہم لوگوں کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے۔ رمضان میں بڑی محنت سے عبادت کرتے ہیں، بہت اہتمام، ہر شخص، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا امیر کیا غریب، کیا مرد کیا عورت،
سب کے یہاں خوب اہتمام ہوتا ہے، اور رمضان کا بابرکت مہینہ جیسے ہی گزرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہمارا مسجد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نمازوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارے لیے پورا سال موسم ہے عبادت کا موسم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا موسم، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا موسم، صدقات و خیرات کا موسم، پورا سال موسم اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ تمام نمازوں کی پابندی کرو۔ 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں، ان نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز کی خصوصی پابندی کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جس نے نماز چھوڑ دیا۔ ہم نماز چھوڑ کر بھی سچے پکے مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں جس نے نماز ترک کر دیا۔ عید کے دن سے ہی جو ہے آہستہ آہستہ، پہلے لاؤڈ اسپیکر میں نماز ہوتی تھی اور پوری مسجد بھری ہوتی تھی، کہتے تھے کہ مسجد تنگ ہو گئی، اور اس کے بعد 1 صف کم ہوئی، پھر 2 صف، پھر 3 صف، آ کر کے یوں صورتحال بنی کہ 5 آدمی، 6 آدمی، 7 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، 1 صف نماز پڑھ رہی ہے، باقی سارے مصلی غائب ہو گئے۔ ہمارے لیے عبادت کا موسم ختم نہیں ہوا میرے بھائی اور دوستو، مرتے دم تک عبادت کا موسم ہے۔ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ اگر رمضان کی تراویح اور تہجد گزر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال کے لیے ہمیں تہجد پڑھنے کا آفر کیا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو، یہ پورے سال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، روزے گزر گئے رمضان کے، یقیناً گزر گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی آفر ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ ابو ہریرہ، ہر مہینے میں 3 دن ایام 20 کے روزے رکھ لیا کرو، ایام 20 کے روزے 3 دن رکھ لیا کرو، ہم سے تو نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم مہینے میں 3 دن روزہ رکھو گے، جب چاند پورا روشن ہوتا ہے تو فرمایا تمہیں پورے سال روزہ رکھنے کا، پورے زمانہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ رمضان کا مہینہ چلا گیا، شوال آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان واتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر کلہ، فرمایا کہ اگر کسی نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس رمضان کے روزے کے بعد 6 دن مزید روزہ رکھ لیا پورے مہینے میں، چاہے ایک ساتھ رکھ لیں، چاہے الگ الگ کر کے 1 دن 2 دن ناغہ دے کر رکھ لیں، 6 دن کا روزہ رکھیں گے شوال کے مہینے میں تو گویا پورے سال آپ نے روزے میں گزار دیا۔ وہ کس طریقے سے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، اگر کوئی ایک نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے 10 گنا عطا فرمائیں گے، ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ملتی ہے۔ ہم نے رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھے، یہ 1 مہینے کے روزے یہ 10 مہینے کے روزے کے برابر ہو گئے، اب بچتے ہیں 60 دن، 1 روزہ 10 روزے کے برابر تو 6 روزہ 60 روزے کے برابر، اس طرح سے گویا اپنے پورے سال اور پورے مہینہ مکمل طریقے سے پورے زمانہ اپنے روزے میں گزار دیا۔ رمضان ختم ہو گیا، صدقہ و خیرات ختم نہیں ہوئے ہیں،
خوب صدقہ و خیرات کرتے رہیے اور گاہے گاہے روزہ رکھتے رہیے۔ ہر ہفتے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ دوشنبہ کو روزہ رکھتے تھے اور پنج شنبہ کو روزہ رکھتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو دوشنبہ اور پنج شنبہ کو، جمعرات کو ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ایام 20 کے روزے رکھ لیے جائیں، 13، 14، 15۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور نمازوں کا خصوصی اہتمام کریں، نماز کبھی معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے نماز معاف نہیں فرمائی، اور نماز کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری اچھی حاضری نہیں ہو پائے گی۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں اچھی حاضری چاہتے ہیں کہ ہماری موت آئے تو ایمان والی موت آئے، کلمہ والی موت آئے، کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائیں، تو زندگی میں ایک چیز لازم طور پر پکڑ لیجئے کہ مجھے بھی ایک وقت کی نماز قضا نہیں کرنی ہے۔ اگر کبھی غفلت کی وجہ سے یا نیند میں سوئے ہوئے تھے، آنکھ نہیں کھل سکی، جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً نماز پڑھ لیجئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها۔ اگر کوئی شخص نماز چھوڑ کر سو گیا یا اسے نماز پڑھنا یاد نہ رہا، بھول گیا، تو جیسے ہی یاد آئے، جیسے ہی بیدار ہو، فوراً اسے نماز پڑھ لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، لا تفریط فی النوم انما التفریط فی الیقظہ۔ اگر سونے کی حالت میں نماز چھوٹ گئی تو اس میں کوئی کوتاہی کی بات نہیں ہے۔ کوتاہی تو بیداری کی حالت میں ہے۔ میں بیدار اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہوں، اپنی گدی پر بیٹھا ہوں، اپنے کارخانے میں اپنے ہینڈلوم پہ کھڑا ہوں، اپنی دکان پہ بیٹھا ہوں، اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوں اور اذان ہو رہی ہے، اس کے باوجود میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں، یہ میرے بھائی اور دوستوں سب سے بڑی کوتاہی ہے۔ اللہ پاک اس کوتاہی کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ نماز کسی کی معاف نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا۔ آج بڑے شوق سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ مرنے سے پہلے ہر مسلمان پچھتاتا ہے، کاش میں نمازوں کا اہتمام کر لیا ہوتا۔ عمل تو زندگی بھر کے لیے کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ استقامت پر ہی ہیں کہ پوری زندگی آپ اعمال میں گزار دیں، ایمان کے ساتھ اور اعمال صالحہ کے ساتھ پوری زندگی گزر جائے۔ رمضان کا ایک مہینہ گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بہت کچھ نہیں پا سکتے۔ اگر ہم اپنی بخشش چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل چاہتے ہیں، تو پوری زندگی، چاہے بیماری ہو، چاہے صحت ہو، خوشحالی ہو، پریشانی ہو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہونے پائے۔ ہم کیمرہ لگاتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، کوئی کیمرے میں دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ اللہ پاک کا کیمرہ ہمارے اوپر ہر وقت لگا ہوا ہے۔ جب ہم تنہائیوں میں ہوتے ہیں، جب خلوت میں ہوتے ہیں، جب جلوت میں ہوتے ہیں، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیمرہ ہمارے ایک ایک عمل کو کیچ کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رسوائی ہو۔ میں کوئی گناہ کر کے اپنے معاشرے کے سامنے کھلا نہیں آ سکتا، مجھے شرم آئے گی، سر جھک جائے گا کہ میں نے یہ گناہ کا کام کیا ہے، لوگوں کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور معاشرے کے خوف کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہ چھوڑ دیا کرتا ہے۔ ابا کو سامنے رکھ کر کہ ابا کو اگر پتہ چل گیا تو کیا کہیں گے، اور میں ابو کا کیسے سامنا کروں گا؟ بیٹا گناہ چھوڑ دیتا ہے، جرم چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ پاک تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہمارے ایک ایک اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ نیک کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، برے کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ پاک کے سامنے تو ہمیں ضرور حاضر ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔
قبل اس کے کہ ہمارا حساب لیا جائے، ہم اپنا حساب خود کر لیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جو یہ دم بھرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اس کے بعد اسی پر جم گئے، نماز آئی تو نماز پڑھی، روزہ آیا تو روزہ رکھا، شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تو شراب چھوڑی، زنا کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تو زنا چھوڑ دیا، فحاشی کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تو فحاشی چھوڑ دی، بد نگاہی چھوڑ دی، بے ایمانی چھوڑ دی، ایماندار بن گئے، تقوی والے بن گئے، نیک کام کرنے والے بن گئے، جم گئے اسی پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہیں بشارت ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ جنت تمہیں مل کر رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کی، کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی، جب سے آپ بالغ ہوئے ایک بھی نماز آپ کی قضا نہیں ہوئی، بلکہ بلوغت سے پہلے ہی آپ کے والدین نے آپ کو نماز کا عادی بنا دیا تھا، بالغ ہونے سے پہلے ہی آپ نماز کے عادی بن چکے تھے، اور بالغ ہونے کے بعد آپ نے ایک بھی نماز قضا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اور حکموں کو سامنے رکھ کر چلتے رہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، قرآن کی آیت ہے، بالکل اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ جو جنت دینے والا ہے وہ خود بشارت دے رہا ہے کہ تمہیں جنت مل جائے گی۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ جنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان خانے کے طور پر ہمیں ملے گی، ہم وہاں پر رہیں گے ایسے جیسے مہمان کے ساتھ اکرام اور اعزاز کا معاملہ کیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعزاز اور اکرام کا معاملہ ہوگا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم تمہارے دوست بن جائیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ کی دوستی اگر واقعی مل جائے دنیا میں تو انسان کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد اللہ پاک کی دوستی مل جائے تو جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، اور سیدھے جنت میں داخلہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، رمضان گزرا ہے، اللہ کے فرامین نہیں گزرے ہیں، ہمیں چاہیے ہم نمازوں کا اہتمام کریں، مسجد کو سونا نہ ہونے دیں، ابھی عادت بنی تھی اس عادت کو باقی رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا